پرایا صاحب اتنا اچھا نظام چل رہا ہے، عدالتیں آزاد اچھی طریقے سے بیہیو کر رہی ہے، اب تو نئی عدالت آ گئی، آئینی عدالت، شمیلہ فاروقی صاحبہ اور طارق فضل صاحب کی پارٹی وہ نئی عدالت بھی لے آئے ہیں، اب عدالتوں پہ لوڈ بھی کم ہو جائے گا، سسٹم اتنا اچھا چل رہا ہے، الیکشن اتنے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، حکومت سموتھ چل رہی ہے، دنیا ہمارا مقام ہے، آپ کے امیر جو ہے وہ حکومت بدلنے چلے، آپ کی پارٹی جو ہے وہ نظام بدلنے جا رہی ہے، کیا پرابلم ہے اس سسٹم میں سر؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سا نظام ٹھیک چل رہا ہے جی؟ آئین آپ سارا بدل رہے ہیں، اگر نظام ٹھیک چل رہا ہے تو آئین کو کیوں بدل رہے ہیں؟ آپ نے 25ویں 26ویں 27ویں اب آئے ترمیموں پہ ترمیم لا رہے ہیں، اور یہ کہ عدالتی سارا نظام ہی ایک طرح سے سارا بدل دیا ہے، یعنی ایک بہرحال سپریم کورٹ چاہے کوئی ججز غلط بھی فیصلے دے رہے تھے، تب بھی ایک سپریم کورٹ کا ایک خوف، ایک بھرم، ایک وہ چیز موجود تھی کہ ملک میں ایک ادارہ ایک موجود ہے کہ جہاں پہ کوئی دروازہ جا کے کھٹکھٹا سکتا ہے، اس کا بھی آپ نے رعب اور اس کا وہ مقام وہ بھی ایک ختم جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے کر دیا 27ویں ترمیم کے ذریعے۔ اسی طرح ہمارے ایک افواج پاکستان جس کا ایک بہت بڑا مقام خاص طور پر مئی کے اندر قائم ہوا، وہ بھی ایک بہت بڑا ہے، میں اس پہ زیادہ موضوع پہ نہیں جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز تھی کہ عدلیہ کا ایک ایسا چیز سر اب 2 دروازے کھٹکھٹانے کے لیے ہو گئے نا، آئینی عدالت بھی اور وہ بھی، 2 ہے آپ کے پاس۔ 2 کیوں نہیں 100 کیوں نہیں کر دیتے بھائی؟ اور بھی عدالتیں اسی طرح سے قائم کر دیں کہ سپریم کورٹ کے اور ایک دل کے ہوئے 1000 ٹکڑے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، لیکن سر دیکھیں پاکستان کی 2 بڑی پارٹیز شمیلہ صاحبہ کی طارق فضل صاحب نے اگر مل کے فیصلہ کیا 2/3 میجورٹی، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا یہی ملک کے مالک ہیں، یہی 2 پارٹیاں ہی ملک کی مالک ہیں کہ یہی فیصلے کریں، اور کوئی اس ملک کے اندر نہ کوئی سٹیک ہولڈر ہے، نہ اس ملک کے میں کوئی اس ملک کو چلانے والی قوت جو ہے، کوئی عوام، کوئی اور کوئی وکلاء، تو یہ عوامی قوت سے ووٹ لے کے آئے، یہ کون سے فارم 45 47 ہے، مطلب یہ سب کو پتہ ہے کیا کیا کس طرح سے کون سے ووٹ لے کے آئے ہیں، مطلب وہ افسانہ کہ جیسے ساری دنیا جانتی ہے، آپ اس میں سے کیا چیز نکالنا چاہتے ہیں؟ ہم نے اب مینار پاکستان ہمارا ایک بڑا پروگرام ہوا، تو ہم نے کہا جی کہ اب یہ سارے نظام کو اس میں سے کچھ چیز اب باقی نہیں نکلنی، یہ الیکٹیبلز بڑی دفعہ یہی فارمولہ، یہی کیمسٹری، اس کو ہی آپ نے کئی مرتبہ اس پارٹی میں اس پارٹی میں ڈال کے آپ نے دیکھ لیا، آزما لیا، مطلب آپ کو متناسب نمائندگی کی طرف آئیں، دنیا کے 107 ممالک اس نظام پہ چل رہے ہیں، مطلب اب اس میں سے اور کیا چیز نکالنی ہے؟ بہت ساری، کچھ بھی نہیں نکلا، قرضے ہی نکلے ہیں، بھوک ہی نکلی ہے، افلاس ہی نکلا ہے، عام آدمی کے لیے غربتیں نکلی ہیں، مہنگائی نکلی ہے، اس سے کیا نکلا ہے؟ غریب آدمی کے لیے تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے بے روزگاری ہے، بھئی کون سی چیز آپ نے اس سسٹم میں سے نکالی ہے؟ اس کو ہم یہ چاہتے ہیں، سسٹم میں سے ووٹ پڑ رہا ہے دونوں پارٹیوں کو، سندھ میں ان کو پڑ رہا ہے، پنجاب میں ان کو پڑ رہا ہے، یہ ووٹ پڑنے کا عام آدمی کو کون سا فائدہ ہے یہ آپ بتا دیں۔ کامران میں کئی دفعہ ٹی وی ٹاک شوز میں 19 سال ہو گئے مدتوں سے ہم یہی چیزیں کر رہے ہیں نا، حکومتیں بدلی ہیں، یہ پارٹی وہ پارٹی، نئی پارٹی پرانی پارٹی، عسکری پارٹی فلانی پارٹی، اس سب میں سے عام آدمی کے لیے کیا نکلا ہے؟ اگر کوئی اس ساری کیمسٹری میں سے جو اس میں ادھر سے ڈالے ادھر سے وہی لوگ نکلتے ہیں، جس بھی فارمولے سے آپ ڈال لیں اس میں سے نکلنے والے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی کرپشنیں بھی ایک طرح سے ہی ہوتی ہیں، ان کے للے تللے بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں، ان کی جو کچھ وہ اس میں سے کماتے ہیں، جو ان میں سے بھیجتے ہیں، جو باہر بھیجتے ہیں، جو یہاں رکھتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں، تو عام آدمی کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، عام آدمی کچھ نہیں ہے۔